السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ خیریت سے ہیں؟ آج یکم محرم ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اللہ پاک اس کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت، برکت اور ہر لحاظ سے بہتر بنائے۔ بہت سارے احباب ایک مجرب عمل کے حوالے سے مختلف اوقات پوچھتے رہے ہیں، تو افادہ عام کے لیے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل دے کر سب کے لیے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ یکم محرم کے حوالے سے جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک بہت بڑا نام ہے اکابرین دیوبند میں، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کے والد گرامی، جواہر الفقہ دوسری جلد صفحہ 187 پر جو عمل نقل ہے، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھنا۔ اگر یکم محرم کو کوئی ایسا کرے گا تو وہ پورا سال مصیبتوں، آفات، بلیات سے محفوظ رہے گا اور رزق کے حوالے سے بھی اسے تنگی نہیں ہوگی۔ یہ کافی عرصے سے تواتر سے مختلف اوقات اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو کچھ زیادہ ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو جو ایک حدود ہے شریعت کی، مجرب کی یا ایک مباح کی، اس سے بھی کراس کرتے ہوئے بہت آگے لے جا رہے ہیں، یعنی لازم سمجھتے ہوئے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا یہ مجرب عمل ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کوئی رائے وہاں پر نقل نہیں کی گئی۔ انہوں نے نقل کیا ہے شمس المعارف نامی کتاب، شمس المعارف لطائف العوارف نامی کتاب، جو شیخ احمد ابو العباس علی البونی معروف ہیں اور جن کا غالباً 525 سے 622 ہجری جو ہے وہ ان کا زمانہ ہے، ان کی اس کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہے اور ان کی جو شخصیت ہے، وہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ جو لوگ تصوف سے منسلک ہیں وہ ان کو اچھا صوفی گمان کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے عملیات، تعویذات، اورات کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں نے جادوگر، ساحر بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی رائے ہے۔ البتہ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ شیخ البونی کی جو یہ کتاب ہے شمس المعارف، یہ جو کتاب ہے یہ اوراد، عملیات، وظائف کے اعتبار سے ایک انتہائی جامع قسم کا خزانہ ہے، بہت اہم ترین اور مستند ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص میں، جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً بے روزگار آدمی ہے اور اس کو کہیں روزگار نہیں مل رہا، اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور دکان کاروبار کا نہ چلنا، اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص لکھے ہیں۔ اسی طرح تسخیر کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص ہے وہ تسخیر کا عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص کے حوالے سے تفصیلی لکھا ہے۔ بے اولادی کے حوالے سے، اولاد میں سہولت کے حوالے سے، دیگر بہت ساری چیزیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص میں شیخ البونی نے نقل کی ہیں۔ وہاں پر یہ 113 یا 130 مرتبہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے، یکم کو اگر کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، آفات و بلیات سے اور آئندہ سال جو اس کو مصائب پیش آنے والے ہیں، اللہ پاک اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں، رزق میں وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، کبھی وہ شخص اس دور کے حوالے سے آپ کہیں تو جیب خالی نہیں رہے گی۔ یہ اس کے خواص وہاں پر نقل کیے، لہٰذا اس پر التزام کرنا، اس کو واجب سمجھنا، لازماً کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ایک مجرب عمل سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں جواز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کے فوائد بہت سارے بزرگوں نے، بہت سارے اس دور کے دوستوں نے بھی حاصل کیے ہیں اور اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ لہٰذا ایک حدود میں رہتے ہوئے، ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس عمل کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ التزام ضروری نہیں ہے۔ اس کو سنت یا اس کو فرض کے درجے میں لازماً کرنا ہے، اور اس سے کرنے پر جو ہے وہ لزوم کرتے ہوئے باقی معاملات کو، یعنی فرض واجبات کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ فرائض واجبات کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو امید ہے فوائد کثیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح درست دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔